مشکات حدیث نمبر 6261 متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ صحیح قربان جاؤں، میرا ماں باپ آپ پر قربان جائے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے کیونکہ اسلام تکلیفوں سے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں بھوک کے شدت سے گر جاتا تھا اور لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے تھے، اتنی مجھے بھوک لگتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مچھر کے پر جتنا بھی یہ دنیا اللہ کو عزیز ہوتی تو کافر کو پانی کا ڈھک بھی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، تو دنیا میں ایسے ہو جا کہ تیرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، جیسے مسافر راستے میں جاتا ہے تو مسافر راستے والا اپنے لیے کیا بنائے گا؟ کچھ بھی نہیں بنائے گا۔ کہ دنیا کا مثال ایسا ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ کافر کے لیے عیش عیاشی کی جگہ ہے، مومن کے لیے تکلیفوں کی جگہ ہے، مومن اپنی زندگی تکلیفوں سے گزارے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بندے نے کہا کہ صحیح میرے بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے، آپ نے اپنے ازواج متحرمات کے پاس ایک کے پاس بندہ بھیجا میں کہ مسافر آیا ہے، مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا۔ اس نے کہا قربان جاؤں، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے۔ پھر دوسرے کے پاس میسیج بھیجا، اس نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم پانی کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ ساری کی ساری امہات المومنین نے یہی میسیج بھیجا کہ پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کہ کسی کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، اتنے قدر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا اس وقت میرے گھر میں بتی کے لیے تیل بھی نہیں تھا، وہ بھی ادھار محلے والے سے لے کر میں نے بتی جلائی، یہ حال تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی جو اس بندے کو کھلائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا؟ اللہ کے رضا کے لیے کوئی بندہ ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کو میں گھر لے جاتا ہوں، اس کو میں کھلاؤں گا۔ وہ گھر گیا، اپنے ازواج سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھانا ایک لقمہ ہے جس میں بچے بھی میں بھی اور آپ بھی۔ اس نے ایسے کہا کہ بچوں کو کسی بھی نمونے سے سلا دینا، پھر میں مہمان کو لے کر آ جاؤں گا، تم ایسے کرنا کہ کسی بہانے سے بتی کو جلانے کے بہانے سے بجھا دینا اور وہ مہمان کھا کر خوش ہو جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ مہمان کو لے کر گھر آ گیا، اس نے ایسا ہی کیا، اپنے بچوں کو سلا دیا اور بتی کو جلانے کے بہانے سے بجھا دیا۔ مہمان نے کھایا، مہمان نے کھا کر نوجوان کی اور خوش ہو گیا، اور یہ دونوں شوہر اور بیوی بھوک میں ساری رات سو گئے۔ جب صبح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو طلحہ اللہ تعالیٰ تیری بات پر عجب کیا ہے اور
ہنس دیا ہے، اللہ نے مسکرایا ہے، اللہ نے ہنسا ہے تیری بات پر کہ میرے بندہ دیکھو میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کیسی چال چلتا ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بچے سو جائیں بھوک پر منظور ہے، ہم بھی سو جائیں گے بھوک پر منظور ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک بھوکے کو بھیجا ہے، وہ کھانا کھا کر خوش ہو جائے تو میرا رب خوش ہو جائے، رب کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ اے ابو طلحہ، اللہ تیرے اوپر اور تیری بیوی پر اوپر بہت راضی ہو گیا ہے اور بہت خوش ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ تیری اس ادا